بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب تک آپ نے جو کچھ سنا اس میں بہت سی چیزیں آپ کو یقیناً بہت حیران کن لگی ہوں گی کہ کیسے سورج اور زمین کی گردش کے ساتھ زمین اور آسمان کے درمیان مختلف دروازے کھل جاتے ہیں جن کے پیچھے پوری کی پوری دنیائیں آباد ہیں۔ ان میں سے کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کھلنے پر چیزیں ان کے اندر چلی جاتی ہیں اور دوبارہ کبھی واپس نہیں آتی، لیکن کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جن کے کھلنے پر ان میں سے کچھ چیزیں اپنی دنیاؤں سے نکل کر ہماری دنیا میں آ جاتی ہیں۔ ہر دروازے کے پیچھے ایک الگ ہی دنیا آباد ہے، ہر دروازے سے ایک الگ ہی چیز نکل کر ہماری دنیا میں آتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کئی طرح کے دروازے ہیں، ہر دروازہ ایک مختلف دنیا کا، اور ہر دروازے کی ایک الگ نیچر ہے، ہر دروازہ ایک الگ طرح سے کام کرتا ہے۔ حیرت کے دروازوں کے اس حصے کے اندر اب میں اس پروجیکٹ کے شاید سب سے حیرت انگیز ٹاپک کے متعلق بات کرنے والا ہوں، اور وہ ٹاپک ہے ان دروازوں کی اپنی نوعیت کا، کہ ان دروازوں کی اپنی نیچر کیا ہے، یہ دروازے کس طرح کام کرتے ہیں، ان میں کس طرح سے جایا اور نکلا جا سکتا ہے، یہ دروازے دیکھنے میں کیسے ہیں، ان کی شیپ کیسی ہوگی، یہ کتنے بڑے ہوں گے، یہ دروازے ہمیں کہاں کہاں لے کر جا سکتے ہیں، اور ان دروازوں کی آخری پہنچ کہاں تک ہے۔ اب میں آپ کو لے کر جانے والا ہوں ایک ایسے سفر پر جو ہمیں بذات خود ان دروازوں تک لے کر جائے گا۔ لیکن کسی بھی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو اس کی سمت معلوم ہونا ضروری ہے۔ اس کی سب سے آسان مثال کہ اگر پاکستان میں رہتے ہوئے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، تو یا تو ہم کمپس یعنی قطب نما کی طرف دیکھ کر کعبہ کی سمت معلوم کریں گے، یا پھر ہم سورج کی طرف دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ پاکستان سے کعبہ مغرب کی طرف بنتا ہے۔ لیکن ان دروازوں کی لوکیشن ڈھونڈنے کے لیے شاید سمت ہمارے زیادہ کام آ بھی نہیں سکتی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو برمیودا ٹرائی اینگل، جاپان ٹرائی اینگل اور تمام ایسے مقامات پر جو چیز سب سے زیادہ رپورٹ ہوتی ہے وہ کمپسز یا سمت معلوم کرنے والے آلات کا خراب ہو جانا ہے۔ کمپسز کی سوئیاں خراب ہو جاتی ہیں، وہ غلط سمت کی طرف پوائنٹ کرنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ ان دروازوں کے ڈھونڈنے کا ہمارا سب سے پہلا ٹول ہی سب سے پہلے خراب ہوتا ہے۔ بلکہ فلائٹ 19 کے لیے سب سے زیادہ کنفیوزڈ ہو جانے والی پہلی چیز سمت ہی تھی، اور آئس لینڈ کے ملاحوں نے تو بعض جگہوں پر 30 ڈگری تک سمتوں کو بگڑتے ہوئے اور غلط نظر آتے ہوئے آبزرو کیا تھا۔ اب ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ کچھ جگہوں کو ڈھونڈنے کے لیے سمتوں کا سہارا نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ ان جگہوں میں سمتیں بھی آپ کو راستے سے بھٹکا سکتی ہیں۔ لیکن سمت آخر ہوتی کیا ہے؟ سمت تو ایک بہت ہی ریلیٹیو سی اصطلاح ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو جو سمت میرے لیے دائیں ہے وہی سمت آپ کے لیے بائیں ہو جائے گی۔ سمت تو ایک بہت ہی ریلیٹیو ٹرم ہے جو ہر انسان، ہر شے، ہر ملک کے لیے مختلف معنی رکھتی ہے۔ ایک ملک کا شمال کسی دوسرے ملک کا جنوب ہو سکتا ہے، بلکہ شاید آپ جانتے ہی ہوں گے کہ خلا میں تو سمت کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، خلا میں کوئی سمت ہوتی ہی نہیں ہے۔ زمین پر انسان نے اپنے فائدے کے لیے 4 بنیادی سمتیں سوچی تھیں: مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔ لیکن دنیا کے ہر ملک اور ہر کلچر میں 4 سمتیں نہیں مانی جاتی۔ مثلا نیٹو امریکنز کے ہاں ان 4 کے علاوہ بھی 2 سمتیں شامل ہو جاتی ہیں، اوپر اور نیچے، اور اس طرح وہ لوگ 6 سمتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر ویسٹرن ایشیا کے کچھ ممالک اور عرب میں ان 6 کے بعد مزید ایک نئی سمت بھی ایڈ ہو جاتی ہے، الوسط یعنی سینٹر یعنی مرکز، اور ان ممالک کے لیے ٹوٹل سمتوں کی تعداد 7 ہو جاتی ہے۔ اور قدیم انڈیا میں تو ایستا دک پالا نام سے ایک کانسیپٹ ہے جس میں سمتوں کی کل تعداد 10 ہے، اور ہر سمت کا اپنا اپنا ایک بھگوان ہے۔ لیکن اس تمام کنفیوژن کے باوجود ہم اکثر اپنی روزمرہ کی گفتگو میں جانے انجانے سمتوں کا استعمال ضرور کرتے ہیں۔ مثلا اگر میں کبھی اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کر دیکھوں تو، یا پھر سر اوپر اٹھا کر چلنا،
یہ محاورات آپ کو آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ سمت کا استعمال ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ آپ نے کبھی ریڈ سی یا پھر بلیک سی جیسے نام سنے ہیں؟ یہ بڑے مشہور سمندر ہیں۔ ریڈ سی بحر احمر یعنی سرخ سمندر، اور بلیک سی بحر اسود یعنی کالا سمندر۔ لیکن ان سمندروں کا پانی تو سرخ یا پھر سیاہ نہیں ہے، تو پھر ان سمندروں کے نام ایسے کیوں ہیں؟ کیونکہ کچھ کلچرز نے اپنی سمتوں کی تعداد میں آسانی پیدا کرنے کی خاطر انہیں رنگوں کے ساتھ ایسوشیٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ مثلا چائنا اور ترکک کلچرز میں شمال کو کالے رنگ کے ساتھ منسوب کر دیا گیا، اور اس طرح یہ نام وجود میں آیا، یعنی دی بلیک سی یعنی شمالی سمندر۔ جبکہ سلاوک علاقوں میں مغرب کو سرخ رنگ سے منسوب کر دیا گیا، اور اس طرح یہ نام وجود میں آیا، یعنی دی ریڈ سی یعنی مغربی سمندر۔ اسی طرح عرب ممالک میں بھی سینٹر یعنی الوسط یعنی مرکزی سمت کو بھی گولڈن رنگ سے نسبت دے دی گئی، اور اس طرح یہ نام وجود میں آیا، دی گولڈن ہورڈز یعنی سینٹرل ایشیا سے آئے ہوئے منگولز۔ سمتوں کا استعمال انسانی زبان اور کلچرز میں بہت گہرائی کے ساتھ رچا بسا ہوا ہے۔ پولینیشیا سے لے کر میکسیکو اور بالی سے لے کر نامیبیا تک زبانوں میں سمت کا استعمال غالب ہے۔ لیکن اگر آپ آج کی دنیا کا نقشہ دیکھیں تو اس میں اوپر کی طرف شمال کی سمت ہے اور نیچے کی طرف جنوب کی سمت۔ اس نقشے کے دائیں طرف مشرق کی سمت ہے اور بائیں طرف مغرب کی سمت، یعنی نارتھ، ایسٹ، ویسٹ اور ساؤتھ۔ ان چار بنیادی سمتوں کو کارڈینل ڈائریکشنز کہتے ہیں، لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ چند سو سال پہلے تو یہ نقشہ بالکل الٹا تھا، یعنی جنوب اوپر کی طرف تھا اور شمال نیچے کی طرف۔ اس تمام کنفیوژن کا کیا جواب ہے؟ سمتیں آخر ہیں کتنی اور کہاں پر ہیں؟ کوئی کلچر 4 سمتوں کی بات کرتا ہے تو کوئی کلچر 6 سمتوں کی، کوئی 7 سمتوں کی بات کرتا ہے اور کوئی 10 سمتوں کی، اور کوئی کلچر تو 16 سمتوں کی بھی بات کرتا ہے۔ ان سمتوں کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم ان سمتوں کو نہیں سمجھ لیں گے ہم ان دروازوں تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ ان دروازوں تک پہنچنے کے لیے مجھے آپ کو صحیح سمت میں لے کر جانا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں۔ ان سمتوں کا انتخاب ہوا تھا سورج کی گردش کے ساتھ، یعنی اگر اردو یا عربی کی بات کروں تو جس طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے اس جگہ کو مشرق کا نام دیا گیا تھا، کیونکہ مشرق کے لفظی معنی ہے کوئی چیز جس سے روشنی نکلے یا پھر کوئی چمکدار چیز، اور اسی طرح جس طرف سورج غروب ہوتا ہے اسے مغرب کا نام دے دیا گیا، کیونکہ مغرب کا لفظی مطلب ہے گہری رنگت کا، یا پھر جذب کر لینے والا، یا پھر کھینچ لینے والا۔ لیکن لفظوں کی یہ لاجک آپ کو صرف عربی یا اردو میں ہی نہیں بلکہ انگلش میں بھی نظر آئے گی۔ مثلا مشرق کے لیے استعمال ہونے والا انگلش لفظ ایسٹ دراصل قدیم پروٹو انڈو یورپین لفظ اوستوس سے نکلا ہے، جس کا لفظی معنی ہے کوئی چمکدار چیز یا پھر وہ جگہ جہاں سے روشنی نکلے۔ اور مغرب کے لیے استعمال ہونے والا انگلش لفظ ویسٹ بھی پروٹو انڈو یورپین لفظ ویستوس سے نکلا ہے، اور ویستوس کا لفظی مطلب بھی گہرا یا جذب کر لینے والا یا پھر اپنے اندر کھینچ لینے والا ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو مشرق اور مغرب کے متعلق کچھ بہت ہی خاص بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر آپ کو سمتوں کی سمجھ آ گئی تو دروازے خود بخود آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اس پروجیکٹ کے اندر میں نے آپ کو ایزٹیکس کے متعلق بھی بتایا تھا۔ 15ویں صدی میں میزو امریکہ یعنی آج کے میکسیکو، گواٹے-مالا، ایل سیلواڈور اور ہونڈوراس میں رہنے والی ایک تہذیب، یہ لوگ مشرق اور مغرب کو مذہبی اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ مثلا ان کے مذہب کے اعتبار سے مغرب خدا کی بنائی ہوئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت سارا پانی اور بہت سارا دھواں ہے۔ لیکن مغرب کی یہ مذہبی اہمیت صرف ایزٹیکس کے ہاں ہی نہیں تھی، اینشنٹ ایجپشنز بھی کچھ ایسا ہی کہتے تھے۔ اس وقت 3 فرعونوں کے مقبرے ایسے ہیں کہ جن کی دیواروں پر ایک کتاب لکھی ہوئی ہے۔ ان 3 فرعونوں کے نام ہیں رامسیس 8،
ہورمہب اور سینچدیم، اور اس کتاب یا اس ٹیکسٹ کو ایک بہت ہی دلچسپ نام دیا گیا ہے، دا بک آف دا گیٹس، یعنی دروازوں کی کتاب، جس میں سورج کے رات کے سفر کے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ وہ مغرب سے دوات نام کی ایک جگہ میں چلا جاتا ہے۔ لیکن صرف ایزٹیکس یا ایجپشنز ہی نہیں، دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک مذہب یہودیت میں بھی مغرب کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ ان کے مطابق مغرب کے ذریعے خدا تک جایا جا سکتا ہے۔ اور صرف یہودیت نہیں بلکہ عیسائیت میں بھی مشرق وہ جگہ سمجھی جاتی ہے جہاں سے انسان اس دنیا میں آیا تھا، اور یہ بات ان کی دا بک آف میتھیوز 24:27 میں لکھی ہوئی ہے کہ جیسے روشنی مشرق سے نکل کر مغرب میں جاتی ہے، ویسے ہی آدمی کا بیٹا بھی مشرق سے نکلے گا۔ اور عیسائیت میں بھی مشرق کا یہی مذہبی تقدس ہے، جس کی وجہ سے ان کے زیادہ تر چرچز کے منہ مشرق کی طرف ہی ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی جو کچھ بھی آپ کو سمتوں کے متعلق بتایا، آپ نے اس میں ایک بہت اہم بات نوٹ کی کہ ان تمام باتوں میں شمال اور جنوب کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اوریجنل سمتیں شروع سے لے کر آج تک صرف دو ہی رہی ہیں، مشرق اور مغرب۔ شمال اور جنوب یعنی نارتھ اور ساؤتھ، یہ تو بہت بعد کے الفاظ ہیں، اور یہ دونوں الفاظ پروٹو انڈو یورپین نیا اور سیو سے نکلے ہیں، جس میں نیا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا لیفٹ، یعنی اوریجنل سمت مشرق ہی ہے، بس اس کے لیفٹ کا نام نارتھ ہے، اور ساؤتھ نارتھ کے الٹ کا نام ہے۔ اوریجنل سمتیں شروع سے صرف دو ہی تھیں، مشرق اور مغرب، باقی دو تو صرف ان کے دائیں اور بائیں کا نام ہے۔ یہ لاجک صرف انگلش زبان میں ہی نہیں بلکہ عربی یا اردو زبان میں بھی ہے، اور اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ اس چیپٹر کی سب سے اہم بات ہے، اور یہ بات اس مذہب سے ہے جو اس ریسرچ پروجیکٹ میں سب سے زیادہ مددگار رہا ہے، سب سے زیادہ اوتھینٹک رہا ہے، اور یہ بات اس مذہب کی بھی سب سے اہم کتاب یعنی قرآن کریم میں ہے۔ قرآن پاک کی عربی میں شمال کا لفظ کم سے کم 7 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ اس لفظ کا صرف ایک ہی مطلب ہے، کسی چیز کا لیفٹ سائیڈ یا کسی چیز کا بائیں۔ مثال کے طور پر سورہ اعراف، جہاں شیطان نے کہا کہ میں ان کے دائیں سے بھی ان پر حملہ کروں گا اور ان کے شمال سے بھی یعنی ان کے بائیں سے بھی۔ سورہ نحل، جہاں مخلوقات کے سائے جھک کر سجدہ کرتے ہیں دائیں اور بائیں یعنی یمین اور شمال۔ سورہ کہف، جہاں اصحاب کہف کا سورج طلوع ہوتے وقت ان کے غار کے دائیں طرف جھکتا ہے اور غروب ہوتے وقت ان کے غار کے شمال سے یعنی بائیں طرف سے۔ سورہ کہف، جہاں اصحاب کہف کروٹیں بھی لے رہے ہیں دائیں اور بائیں یعنی یمین اور شمال۔ سورہ سبا، جہاں قوم سبا کے پاس 2 باغات تھے، ایک ان کے دائیں اور ایک ان کے بائیں یعنی یمین میں اور شمال میں۔ سورہ قاف، جہاں انسان کی جان نکالنے والے 2 فرشتے، ایک اس کے دائیں طرف بیٹھتا ہے اور ایک اس کے بائیں طرف یعنی اس کے یمین میں اور اس کے شمال میں۔ سورہ حاقہ، وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یعنی ان کے شمال کی طرف سے۔ شمال اور جنوب یہ بذات خود کچھ نہیں ہے، یہ صرف کسی چیز کے لیفٹ اور رائٹ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اوریجنل جگہ، اوریجنل سمت عربی میں بھی قرآن میں بھی صرف مشرق اور مغرب ہی ہے، لیکن قرآن پاک میں ایک اور بات بہت ہی اہم ہے، اور وہ یہ کہ قرآن پاک میں مشرق اور مغرب ایک ایک نہیں بلکہ 2 اور کئی ہیں۔ مثلاً سورہ بقرہ، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے۔ سورہ رحمان، دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب وہی ہے۔ سورہ صافات، تمام مشرقوں کا رب وہی ہے۔ سورہ معارج، مجھے قسم ہے تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کے رب کی، یقیناً ہم طاقت رکھتے ہیں۔ کیا ہے یہ مشرق اور مغرب؟ یعنی ایک مشرق اور ایک مغرب،
کیا ہے یہ مشرقین اور مغربین، یعنی دو مشرق اور دو مغرب؟ کیا ہے یہ مشارق اور مغارب، یعنی کئی مشرق اور کئی مغرب؟ حدیث کی طرف آئیں۔ تواتر کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ اے اللہ میرے اور گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے، یا پھر جہنم کے ایک گڑھے کی گہرائی اتنی ہے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان کی دوری ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کے متعلق وہ حدیث کہ جبرائیل کے 600 پر ہیں اور ایک پر مشرق سے لے کر مغرب تک تھا، یعنی کہ مشرق اور مغرب جو بھی ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر ہیں۔ پھر اسی تواتر کے ساتھ کچھ اور احادیث بھی ملتی ہیں کہ رات مشرق میں سے نکلتی ہے اور دن مغرب میں چلا جاتا ہے، یا پھر شیطان کے سر کا کونا مشرق سے نکلتا ہے، یا شیطان کا سینگ مشرق سے نکلتا ہے، یا شیطان کے دونوں سینگ مشرق سے نکلتے ہیں۔ آپ کچھ خاص بات نوٹ کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو غور سے سنیں۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی وہ مشہور حدیث جس میں تمیم الداری نے دجال کو دیکھا تھا۔ اب یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں دجال کا حال بتا دیا ہے۔ کیا وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہے؟ نہیں، بلکہ وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے، اور وہ مشرق سے نکلے گا۔ پھر قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ایک بہت بڑی آگ ہے جو مشرق سے نکلے گی اور لوگوں کو مغرب کی طرف لے جائے گی۔ آپ کچھ نوٹ کر رہے ہیں؟ ہر نکلنے والی چیز مشرق سے نکل رہی ہے اور ہر جانے والی چیز مغرب میں جا رہی ہے۔ مشرق اور مغرب دروازوں کے نام ہیں۔ مشرق وہ دروازہ ہے جو ہر چیز کو نکالتا ہے، مغرب وہ دروازہ ہے جو ہر چیز کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ مشرق اور مغرب، مشرقین اور مغربین، مشارق اور مغارب، یہ دروازوں کے نام ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ دروازوں کے نام۔ مشرق وہ پراپرٹیز رکھنے والے دروازے ہیں جن میں سے چیزیں نکل آتی ہیں، وہ چیزوں کو ہماری دنیا کی طرف انٹر کر رہے ہیں۔ کسی دروازے سے رات نکل رہی ہے اور کسی سے دن، کسی سے دجال نکل رہا ہے اور کسی سے شیطان کا سینگ، کسی سے روشنی نکل رہی ہے اور کسی سے آگ۔ اور مغرب وہ پراپرٹیز رکھنے والے دروازے ہیں جو ہر چیز کو اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں۔ مشرق اور مغرب یہ ایک نہیں، یہ کئی ہیں۔ کہیں یہ دو بڑے دروازے ہیں یعنی مشرق اور مغرب، کہیں یہ دو یعنی جوڑے کی صورت میں ہے، انٹر کنیکٹڈ یعنی مشرقین اور مغربین، اور کہیں یہ کئی دروازے ہیں جو اپنے اندر سے نکال رہے ہیں اور اپنے اندر کھینچ رہے ہیں، یعنی مشارق اور مغارب۔ اور اللہ کے نبی نے ان دروازوں کی ہیئت، ان کی شیپ اور ان کا سائز بھی بتایا ہے، اور میں آپ کو اس شیپ اور سائز کے لیے کئی احادیث پڑھ کر بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ زر بن حبیش صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ زر کہتے ہیں کہ میں آپ سے علم سیکھنے آیا ہوں۔ صفوان نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے، طالب علم کے لیے تو فرشتے زمین پر اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ پھر زر نے صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سوالات کیے جن کے صفوان نے جوابات بھی دیے، اور آخر میں زر نے صفوان سے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور چاہت کے متعلق بھی کچھ سنا ہے؟ اس پر صفوان نے ایک واقعہ سنایا کہ ہاں، ایک مرتبہ ہم نبی کے ساتھ کسی سفر میں تھے تو سب سے آخر میں چلنے والے ایک گنوار اور سخت مزاج شخص نے اونچی آواز میں یا محمد کہہ کر آواز دی تو لوگوں نے اسے روکا کہ تم نبی کو کیسے بلا رہے ہو؟ اس واقعے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کچھ لوگوں سے محبت تو رکھتا ہے لیکن ان کے درجے تک نہیں پہنچا ہوتا۔ اور پھر صفوان نے زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ سنانے کے بعد توبہ اور معافی کے متعلق احادیث بیان کی اور بتایا کہ اللہ نے مغرب میں ایک دروازہ رکھا ہے، یہ دروازہ تب سے کھلا ہوا ہے جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے۔
اس دروازے کی چوڑائی، اس دروازے کا منہ اتنا بڑا ہے کہ وہ 70 سال کی مسافت ہے۔ یہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور یہ تب تک کھلا رہے گا جب تک سورج ادھر سے نہ نکل آئے، اور یہ وہ دروازہ ہے جس سے جانے والی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ دروازے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سورہ انعام کی 158 نمبر آیت تلاوت کی تھی کہ کیا یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا ان کے پاس ان کا رب آ جائے، یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ جائے، اور جس دن وہ نشانی آ گئی اس دن کسی کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا۔ اور یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ وہ نشانی سورج کا مغرب سے نکل آنا ہے۔ جس دن سورج مغرب سے نکلا اس کے ساتھ ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سورج کے مغرب نامی دروازے سے نکل آنے پر توبہ کا دروازہ بھی ڈسٹرب ہو کر بند ہو گیا، اور صرف توبہ کا دروازہ ہی بند نہیں ہوا بلکہ سورج کے مغرب سے نکلنے پر ایک اور دروازے نے بھی کھل جانا ہے، وہ دروازہ جس سے ایک جانور ہماری دنیا میں نکل آئے گا، زمین کا وہ جانور جو انسانوں سے باتیں کرے گا، اور جس کا ذکر سورہ نمل میں ہے، دابۃ الارض، کہ ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا۔ حدیث کے مطابق اس جانور کا نکلنا سورج کے مغرب سے نکلنے کے ساتھ مشروط ہے، لیکن کیوں؟ کیونکہ یہ دروازے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ ایک کے ڈسٹرب ہونے کا مطلب ہے تمام دروازوں کا ڈسٹرب ہو جانا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا ہوں، ایک حدیث کے جس میں اس دروازے کی شیپ بتائی گئی ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ 3 صحابی بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اور ان میں سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک صحابی نے کہا کہ مجھے ایک حدیث یاد ہے جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی، اور وہ حدیث مجھے آج تک نہیں بھولی، کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی سورج کا مغرب سے نکل آنا ہے، اور پھر زمین کا جانور نکلے گا۔ ان میں سے جو بھی علامت پہلے نکلے گی دوسری فوراً اس کے بعد ہو جائے گی، اور سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے مغرب کا افق بالکل ایک گول حلقے کی طرح ہو جائے گا، اور پھر اس کے اندر سے سورج نکلے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ واضح اور کیا ہوگا کہ سورج کو اس دروازے سے نکلنے کا حکم دیا جائے گا جو نکلنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے، جو چیزوں کو صرف اپنے اندر کھینچتا ہے، جو صرف ایک طرح کا ایگزٹ ڈور ہے، ہمارے عالم سے ایگزٹ کرنے کا ڈور، لیکن سورج کو اس ایگزٹ ڈور سے واپس انٹر کیا جائے گا، جس سے تمام دروازوں کا نظام ڈسٹرب ہو رہا ہے، توبہ کا دروازہ فوراً بند ہو رہا ہے، اسی لیے تو افق یعنی ہورائزن گول ہو کر مڑ کر ایک حلقے کی طرح ہو جائے گا۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ واضح طور پر یہاں سپیس بینڈ ہو رہی ہے، دروازہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے جو ایک گولائی کی شکل میں ہے، جس کی شیپ گول ہے۔ اس ڈسٹربنس کی وجہ سے توبہ کا دروازہ جو شروع سے لے کر اب تک کھلا تھا وہ بھی بند ہو گیا ہے۔ دابۃ الارض جس دنیا کا جاندار ہے، جس دنیا کی مخلوق ہے، اس کا دروازہ کھل گیا ہے، وہ ہماری دنیا میں نکل آیا ہے۔ ذرا دابۃ الارض کے متعلق بھی سنیں کہ اللہ کے نبی اور صحابی کیا بتاتے ہیں۔ ابن ماجہ میں بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ آپ مجھے لے کر مکہ کے قریب ایک بیابان میں گئے، اور میں نے دیکھا کہ ایک خشک زمین ہے جس کے ارد گرد ریت ہے، اور آپ نے مجھے بتایا کہ یہاں سے دابۃ الارض نکلے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نکلنے کے بعد وہ جانور چیختا چلاتا سیدھا مشرق کی طرف جائے گا، پھر چیختا چلاتا شام کی طرف جائے گا، اور اس کی چیخیں ہر طرف پہنچیں گی، پھر وہ یمن کی طرف جائے گا، اور پھر چیختا چلاتا شام کے وقت وہاں سے چلتا صبح کے قریب عسفان پہنچ جائے گا۔ ایک بہت ہی تیز رفتار مخلوق،
لیکن اس کے نکلنے کے متعلق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے 4 پاؤں ہوں گے، وہ اس قدر تیزی سے نکلتا ہوگا کہ جیسے کوئی بہت ہی تیز رفتار گھوڑا ہو، لیکن 3 دن گزرنے کے باوجود اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نکل نہیں پایا ہوگا۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اس قدر تیز رفتار مخلوق جو سینکڑوں میل کا سفر بھاگتے ہوئے طے کر رہی ہے، وہ 3 دن تک نکلنے کے لیے زور لگاتا رہے گا؟ آپ کو یہ کسی ایسی مخلوق کا بیہیویئر نہیں لگ رہا جو 2 دروازوں کے درمیان پھنسی ہوئی ہو؟ ایک مخلوق جو 2 دنیاؤں کے درمیان پھنسی ہوئی ہو، اور ذرا دیکھیں کہ نکلنے کے بعد سب سے پہلے وہ کس طرف بھاگے گا؟ مشرق کی طرف۔ آپ کو نہیں لگ رہا کہ وہ واپس اس جگہ جانے کی کوشش کر رہا ہے جہاں سے وہ نکلا ہے، جس دنیا سے وہ آیا ہے، وہ اپنے گھر میں واپس جانے کی کوشش کر رہا ہے؟ ذرا اس کی ڈسکرپشن سنیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں، کہ اس کے بال ہوں گے، اس کے کھر بھی ہوں گے، اس کی داڑھی بھی ہوگی، لیکن اس کی دم نہیں ہوگی۔ یہ بہت تیز گھوڑے کی طرح بھاگنے والا ہوگا، لیکن 3 دن گزرنے کے باوجود اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی باہر نہیں نکل پا رہا ہوگا۔ اس کا سر بیل کے سر کی طرح ہوگا، اس کی آنکھیں خنزیر کی آنکھوں کی طرح ہوں گی، اس کے کان بڑے بڑے اور سینگ کی جگہ اونٹ کے جیسی ہوگی، لمبی گردن اور بہت چوڑا سینہ ہوگا۔ آپ کو کہیں سے بھی یہ اس دنیا کی مخلوق لگ رہی ہے؟ یہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق ہوگی جس کا دروازہ سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد ڈسٹرب ہو کر کھل جائے گا، کیونکہ سورج کا مغرب سے نکلنا تمام دروازوں کے ٹرانزٹ سسٹم کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ سورج کے مغرب سے نکلنے کے ساتھ توبہ کا دروازہ بند ہونے کی کم سے کم 14 احادیث ہیں کہ یہ دونوں دروازے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ مشرق وہ دروازہ ہے جو چیزوں کو ہماری دنیا کی طرف باہر نکالتا ہے، یہ چیزوں کے لیے ایگزٹ ڈور ہے، نکالنے والا دروازہ۔ اور میری اسٹڈی کے مطابق یہ دروازہ دیکھنے میں بہت چمکدار اور روشن ہے، اور اسی کی طرح کے کئی اور دروازے ہیں جو مختلف چیزیں نکالتے ہیں۔ یہ دروازے جوڑے کی صورت میں بھی ہیں، یعنی مشرقین، یعنی 2 مشرق، اور کئی دروازوں کی صورت میں بھی ہیں، یعنی مشارق، یعنی کئی مشرق۔ مغرب وہ دروازہ ہے جو چیزوں کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، یہ چیزوں کے لیے ایک انٹری ڈور ہے، ہمارے عالم سے کسی اور عالم میں انٹر ہونے کا ڈور، چیزوں کو کسی اور ہی عالم میں لے جانے والا دروازہ۔ اور میری اسٹڈی کے مطابق یہ دیکھنے میں بہت ہی سیاہ، تاریک اور ڈھکا ہوا ہوگا، اور اس کے ارد گرد کی سپیس مڑی ہوئی ہوگی۔ یہ دیکھنے میں گولائی جیسا ہوگا، کیونکہ اس کے نظر آنے پر، جب یہ نظر آنا شروع ہوگا تو ہمیں افق بھی گول ہوا ہوا نظر آئے گا، مڑ کر ایک حلقے کی طرح ہوا ہوا افق۔ اور اسی طرح کے کئی دروازے ہیں جو چیزوں کو اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں، یہ جوڑے کی صورت میں بھی ہیں، یعنی مغربین، یعنی 2 مغرب، اور کئی دروازوں کی صورت میں بھی ہیں، یعنی مغارب، یعنی کئی مغرب۔ اور یہ سب دروازے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں، کیونکہ سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد سب دروازوں نے ڈسٹرب ہو جانا ہے۔ اور یہی بات تو سورہ نبا میں لکھی ہوئی ہے کہ آسمان کھل جائے گا، اس کے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ مشرق اور مغرب دروازوں کے نام ہیں، یہ دروازوں کا ایک ٹرانزٹ سسٹم ہے۔ میرے نزدیک اینشینٹ ایجپشنز یہ بات سمجھ گئے تھے، کیونکہ وہ لوگ مغرب کو خدا تک پہنچنے کا راستہ سمجھنے لگ گئے تھے، اسی لیے تو انہوں نے اپنے مقبروں کی دیواروں پر مغرب کو خدا تک پہنچنے کا راستہ لکھا ہوا ہے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ انہوں نے مغرب کے پیچھے ایک سپریم بینگ کو بھی تصور کر رکھا تھا جس کا نام انمیت ہے، یعنی کہ دا ہڈن ون، یعنی وہ جو چھپا ہوا ہے۔ اب ایک بات کہ جو شخص مشرق اور مغرب، مشرقین اور مغربین، مشارق اور مغارب کو سمجھ لے، اس کے ذہن میں یہ بات سما سکتی ہے کہ اگر کسی طرح میں ان دروازوں تک رسائی حاصل کر لوں تو شاید میں خدا تک پہنچ جاؤں۔ اور یہی بات فرعون کے ذہن میں آئی تھی،
اسی لیے تو اس نے کہا تھا کہ اے حامان میرے لیے ایک اونچا سا بالا خانہ بنوا تاکہ میں آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاؤں اور اس کو جھانک لوں جو موسیٰ کا معبود ہے۔ اسی لیے تو دروازوں والی اس گفتگو میں جب فرعون موسیٰ سے پوچھتا ہے کہ کون ہے یہ رب العالمین، کون ہے یہ تمام دنیاؤں کا رب، تو موسیٰ کہتے ہیں کہ وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا، اگر تجھ میں ذرا سی بھی عقل ہے تو۔ اسی لیے تو فرعون جب دروازوں کے ذریعے جا کر رب العالمین کو دیکھنے کی بات کرتا ہے تو موسیٰ کہتے ہیں کہ وہ رب ہے ان مشرقوں کا اور ان مغربوں کا، اور یہ مشرق اور مغرب صرف اللہ ہی کی ملکیت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مشرق اور مغرب، مشرقین اور مغربین، مشارق اور مغارب کیا ہیں؟ یہ دروازوں کے نام ہیں۔ لیکن میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اس بات کو ختم کرنے سے پہلے سب سے اہم بات بتانی ابھی باقی ہے۔ اگر کوئی فرعون یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان دروازوں کے ذریعے رب العالمین تک پہنچ سکے گا تو اس پر میں آپ کے سامنے سورہ نور کی ایک آیت رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ آیت ہے جو شاید قرآن پاک کی سب سے پر اسرار ترین آیات میں سے ایک ہے۔ سورہ نور کی وہ آیت جس پر اس سورہ کا نام بھی ہے، آیت نور، وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے متعلق بتایا ہے۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اس کے نور کی مثال ایک طاق کی طرح ہے جس میں چراغ ہو، اور وہ چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور وہ شیشہ کسی چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہو۔ وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہے، ایک ایسا درخت جو نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی۔ آپ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ بے شک تم مشرق کو بھی سمجھ لو اور مغرب کو بھی سمجھ لو، چاہے تم ان میں داخل بھی ہو جاؤ، لیکن تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ چاہے وہ مشرقی ہو یا مغربی، کوئی دروازہ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وہ ان دروازوں سے آزاد ہے، تنہا، دی ون اینڈ اونلی۔ اس تک کوئی مخلوق پہنچ ہی نہیں سکتی، چاہے وہ مشرق سے کوشش کر لے یا چاہے مغرب سے۔ وہ اکلوتا ہے، اس جیسا اور کوئی بھی نہیں، مشرق ہو یا مغرب، مشرقین ہو یا مغربین، مشارق ہو یا مغارب، وہی تو ان سب کا رب ہے، وہی تو ان سب کو گورن کر رہا ہے۔ وہ مصری جو ان راستوں کو سمجھنا شروع ہو گئے تھے، وہ مغرب کو خدا تک پہنچنے کا راستہ سمجھنے لگ گئے تھے۔ انہی مصریوں میں سے تو ایک نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ کون ہے یہ رب العالمین، کون ہے یہ تمام دنیاؤں کا رب؟ یہ سوال اس وقت کی دنیا کے سب سے طاقتور شخص نے پوچھا تھا، تو موسیٰ نے اس کو ایک جواب دیا تھا، وہ رب العالمین ہے، تمام دنیاؤں کا رب، اور وہی رب ہے مشرق کا بھی اور وہی رب ہے مغرب کا بھی۔ اگر تو میری بات سمجھ لے تو تمام دنیاؤں کا رب، تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کا رب، جو خود نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی، دی ون اینڈ اونلی۔